اللہ 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سے رمضان کے مہینے میں بالخصوص طور پہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، اور افطار اور سحر جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افطاری کے وقت جو مچھلیاں ہوتی ہیں سمندر میں اور جو چیونٹیاں ہیں بلوں میں، وہ بھی روزے داروں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ہمارے لیے بہترین جو قبولیت کی گھڑی ہے وہ افطاری کا وقت ہے اور سحری کا وقت ہے۔ پھر اس کے علاوہ پورے سال میں جمعہ کا دن، خطبے کا ٹائم، عصر کے بعد جمعہ کا دن، اور اسی طرح اقامت کے وقت یہ بہترین قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لمحات میں دعائیں کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، ہم دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ طواف میں دعائیں کر رہے ہیں، حجر اسود کو پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، ملتزم پہ دعائیں کر رہے ہیں، حتیم میں دعائیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے دعا لازمی ہر انسان کی قبول ہوتی ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہے، لیکن مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے۔ آج ایک وظیفہ آپ کو دوں گا، یہ وظیفہ اگر آپ پڑھ کے کوئی بھی دعا کریں انشاءاللہ وہ دعا مقبول ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان کی دعا قبول نہ کرے۔ شیطان جیسا انسان، دیکھیے انسان کہتا ہے جی میری اللہ سنتا نہیں ہے، میں اس لیے مختلف لوگوں سے ذکر کرتا ہوں کہ آپ کچھ میرے لیے دعا کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ سوچنا کہ اللہ میری نہیں سنتا۔ شیطان دیکھیے کتنا لعین تھا، لعنتی تھا۔ شیطان جب اللہ کی پھٹکار میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنی پھٹکار کو نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جا تو قیامت تک لعنتی ہو گیا، قیامت تک۔ غضب میں اللہ تھا، چونکہ سجدے تھے، ایک سجدہ کیا فرشتوں نے، اس طرح جیسے ہی سجدے میں گئے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کہا تو لعنتی ہو گیا۔ جیسے اس کو لعنتی اللہ نے کہا تو فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تھا، تو شیطان پہ اللہ کی پھٹکار سنی اور دیکھی، تو ایک دم اللہ کے غضب کو دیکھ کے فرشتے دوسرے سجدہ میں چلے گئے، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا۔ تو دو سجدے فرشتوں نے کیے، پہلا سجدہ اللہ کی اطاعت کا تھا اور دوسرا سجدہ اللہ کے غضب کو ختم کرنے کا تھا۔ یہ دو سجدے حضور علیہ السلام کی امت پہ فرض کر دیے گئے۔ اب ہم جو دو سجدے کرتے ہیں، یہ ایک سجدہ اللہ کی اطاعت کا ہے، دوسرا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ہے۔ تصور کر کے کریں گے تو اس سجدوں کا آپ کو فیض ملے گا۔ اب اللہ نے شیطان کو کہا لعنتی ہے، نکل جا میری جنت سے۔ شیطان دنیا کا سب سے لعنتی اللہ سے کہہ رہا ہے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کی صبح تک۔ لعنتی پھٹکار میں آ کر اللہ کے غصے کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مجھے مہلت دے، مانگ رہا ہے اللہ سے، دعا کر رہا ہے۔ اللہ اس کو بھی مہلت دیتے ہوئے کہہ رہا ہے جا تجھے قیامت تک زندگی دی میں نے۔ اللہ اس کی سن رہا ہے تو ہم کہیں جی ہماری نہیں سنتا، تو یہ بہت غلط عقیدہ ہے۔ ہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے ان سے وحی کے ذریعے فرمایا موسیٰ ایسے منہ سے دعا کرو جس منہ سے تم نے گناہ نہیں کیے۔ یا اللہ ایسا منہ کہاں سے لاؤں، ہر انسان سے گناہ ہوئے۔ کہا دوسرے کے منہ سے دعا کراؤ، یعنی دوسرے سے کہو میرے لیے دعا کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ چلتے ہوئے فرمانے لگے عمر اپنے بھائی کو دعا میں بھولیے گا نہیں، یعنی حضور نے کہا مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ تو کوئی آدمی دعا سے بے نیاز نہیں ہے، لیکن دعا کی قبولیت کیا ہوتی ہے؟ پہلی یا وہی دعا قبول ہوتی ہے، تین میں سے ایک ہوتا ہے، یا اللہ اس دعا کرنے کی وجہ سے انسان سے مصیبتیں، بلائیں، آفات، بیماریاں ٹالتے ہیں، تیسرا یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے اور روز محشر اعمال نامے میں وزن میں رکھ دی جائے گی۔ اب دعا رد نہیں ہوتی، لمبی دعا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن میں دعا ہے، سورہ نوح کتنی لمبی دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں
6 گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھ کے دعا کی ہے جون کے مہینہ میں گرمی کے اندر. یعنی دعائیں حضور بھی لمبی کرتے تھے. اجتماعی طور پہ ایک یہ ثابت ہے، اجتماعی بہت کم دعائیں ہیں، انفرادی طور پہ آپ لمبی دعا کریں. آج جو دعا نہیں کرتا، یاد رکھیں میری بات. ایک بزرگ تھے تو ان سے تھوڑی سی خطا ہوئی، اللہ نے نعمتیں ان سے واپس نہیں دی، تو وہ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے انار کا درخت اور یہ پانی کا چشمہ پہاڑ پہ جو میرے لیے جاری کیا، میری چھوٹی سی غلطی سے تو نے سلب نہیں کیا، چھینا نہیں. اللہ نے فرمایا اس سے بڑی نعمت اس سے چھین لی ہے. کہا یا اللہ کون سی؟ کہا دعا کرنے کی لذت چھین لی ہے، اب تجھے دعا میں دل ہی نہیں لگتا. یہ جو انسان کا دعا کرنے میں دل نہ لگے نا، وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. نماز پڑھے گا، سلام پھیر کے بھاگے گا، بس ہاتھ یوں پھیرے گا چہرے پہ فارمیلٹی کے طور پہ. کوئی بھی نیک کام کرے گا، ذکر کرے گا، کوئی بھی اچھی عبادت، دعا نہیں کر پائے گا، تو سمجھ لے اللہ مجھ سے ناراض ہے. اللہ کیا ہے؟ تو اس لیے ایک عمل بتا رہا ہوں. آپ دعا کرنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں 70 بار. یہ آیت کریمہ قرآن کی ہے، سورہ ابراہیم کی ہے. ان ربی لسمیع الدعاء. پڑھیے سارے، ان ربی لسمیع الدعاء. کتنی مختصر ہے، 70 بار پڑھیں. اس کے بعد دعا کریں یکسوئی سے، تخلیہ میں، چاہے افطاری سے پہلے پڑھ لیں، سحری کے وقت پڑھ لیں، کسی بھی لمحے پڑھ لیں. جب آپ کو مصیبت پریشانی کوئی بھی آ جائے، آپ بیٹھیں یکسوئی سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے صلاۃ حاجت کے. اس کے بعد 70 بار اس آیت کریمہ کا حصہ پڑھیں، ان ربی لسمیع الدعاء، کہ بے شک میرا رب میری دعا سننے والا ہے. یہ اس کا معنی ہے. پھر آپ اس کے بعد دعا کریں، آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ